بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایک صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے چند واقعات۔ رات کے آخری پہر خلقت نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ مدھم روشنیوں میں ایک چور گہری نظروں سے مختلف مکانوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور آخر ایک مکان میں داخل ہونے میں اسے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور قیمتی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ ایک کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک خاتون اپنے مصلے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں۔ قریب ہی 4 بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں اسے یہی 5 مکین نظر آئے۔ وہ خوش تھا کہ سامان لے جانے میں اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ قیمتی اشیاء جمع کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ خاتون کوئی بزرگ ہستی ہیں۔ خوف، ڈر اور شرمندگی کے ساتھ وہ رونے لگا اور خاتون سے التجا کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ عبادت میں مصروف خاتون نے آواز سن کر آنکھیں کھول دیں اور پوچھنے لگیں کہ تم کون ہو؟ چور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں چوری کی نیت سے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سامان چراتا میری بینائی چلی گئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو مجھے معاف کر دیں تو میری بینائی واپس آ جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ خاتون نے کہا، تو نے مجھے کیا نقصان پہنچایا؟ معافی ان سے مانگ جن کا مال تو نے لوٹا، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے عقل دی ہے۔ پھر خاتون نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے رب، یہ تیرا ہی بندہ ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور فرما دے۔ یکایک چور کو ایسا محسوس ہوا کہ بجلی سی کون دی اور ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ وہ شرمندگی اور تشکر کے احساس کے ساتھ چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ دوسرے دن وہ چور اپنے گھر والوں کے ساتھ خاتون کے گھر آیا اور کہا، میں وہی چور ہوں جو چوری کی نیت سے کل آپ کے گھر داخل ہوا تھا۔ اب میں اور میرا گھرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیں اس خالق سے ملا دیجیے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد وہ شخص معرفت کی راہوں پر قدم بڑھاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا کہ لوگ اسے شیخ عبداللہ کے نام سے جاننے لگے۔ ان خاتون کا نام حضرت بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی والدہ تھیں۔ کرسم خاتون مشہور بزرگ حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ تھیں۔ ان کے 3 بیٹے فرید الدین مسعود، آزاد الدین محمود اور نجیب الدین متوکل، اور ایک بیٹی ہاجرہ تھیں۔ بچے ابھی کمسن ہی تھے کہ شوہر کی وفات ہو گئی اور بچوں کی ساری ذمہ داری آپ پر آ پڑی۔ آپ نے خود اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ ایک بار آپ اپنے بیٹے مسعود کو، جو اس وقت کمسن تھے، نماز کے بارے میں تلقین کر رہی تھی کہ جو بچے نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، انہیں انعامات دیتا ہے۔ مسعود نے ماں سے پوچھا، جو بچے نماز قائم کرتے ہیں اللہ انہیں کیا انعام دیتا ہے؟ کرسم بی بی رحمۃ اللہ علیہ نے پیار کرتے ہوئے کہا، نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اور بہت سی انعامات دیتا ہے۔ مسعود خوشی خوشی نماز قائم کرنے لگے تو کرسم بی بی رحمۃ اللہ علیہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتیں، اور مسعود نماز ادا کرنے کے بعد انعام سمجھتے ہوئے خوش ہو کر وہ شکر کھا لیتے۔ اس معمول کو کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن کرسم بی بی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے کہیں گئی ہوئی تھیں۔ مصلے کے نیچے شکر رکھنا انہیں یاد نہیں رہا۔ واپس آئیں تو پوچھا، بیٹا نماز پڑھ لی؟ مسعود نے کہا، جی امی، نماز پڑھ لی اور مصلے کے نیچے سے شکر بھی کھا لی۔ یہ سن کر کرسم بی بی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگیں، بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ فرید الدین مسعود کی والدہ کی تربیت کے زیر اثر کم سنی میں ہی نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ مسعود کو بچپن ہی میں قرآن شریف حفظ کروایا گیا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے کھیتوال کے ایک عالم و فاضل استاد سید نذیر احمد کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے والدہ، بھائی بہن اور دوسرے رشتہ داروں کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی۔ مسعود نے ابتدائی تعلیم مکمل کر لی تو والدہ کو ان کی مزید تعلیم کی فکر ہوئی۔ کھیتوال میں کوئی ایسا عالم نہ تھا جو مزید علوم کی تعلیم دے سکتا۔ ملتان ان دنوں علم و دانش کا مرکز تھا۔ وہاں بڑے بڑے نامور علماء موجود تھے۔ چنانچہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں مزید تعلیم کے لیے ملتان بھیج دیا۔ ملتان پہنچ کر فرید الدین مسعود نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ یہ مسجد ایک سرائے میں واقع تھی جہاں اس دور کے ایک نامور عالم دین مولانا منہاج الدین ترمذی درس دیا کرتے تھے۔
حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے علوم دینیہ کی تعلیم شروع کی۔ آپ 3 سال تفسیر، حدیث، اصول، معنی، فلسفہ، منطق، ریاضی اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1206 میں جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال تھی، فرید الدین مسعود ایک روز مسجد میں بیٹھے مطالعہ فرما رہے تھے کہ ایک روشن چہرہ بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت سلطان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران فرید الدین مسعود ان کی طرف ہی دیکھتے رہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر فرید الدین مسعود کے پاس سے گزرے تو وہ فرط ادب میں احتراماً کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے رہو فرزند، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا۔ پھر پوچھا، کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ نافع۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب کا نام لیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بے حد نفع دے گی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوئے، میرا اصل نفع تو آپ کی نگاہ میں پوشیدہ ہے۔ میں آپ سے واقف نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جاتے ہوئے فرمایا، میں شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا مہمان ہوں اور ان کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، تمہیں فرصت ہو تو وہاں آنا۔ اگلے دن فرید الدین مسعود حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے تشریف لے گئے۔ خدام نے آپ کو عام سا طالب علم سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن آپ بضد رہے۔ جب خادم نے آپ کا پیغام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تو انہوں نے فرمایا، اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کے تو منتظر ہیں۔ جب بابا فرید حاضر ہوئے تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت قطب 8 دن تک ملتان میں مقیم رہے۔ اس دوران فرید الدین مسعود ایک خدمتگار کی طرح حضرت قطب کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو کر دلی جانے لگے تو فرید الدین مسعود سے فرمایا، فرید اب تم اللہ کی تخلیقات کا مشاہدہ کرو، سیاحت کرو، اللہ کے بندوں سے ملو، پھر دلی آنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ فرید الدین مسعود ملتان سے واپس کوتوال اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے اور انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ قاسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی خوش بختی پر مسرور ہوتے ہوئے فرمایا، مسعود مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مرشد کی ہدایت پر خوش دلی سے عمل کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائیں۔ ماں نے فرید الدین مسعود کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ فرید نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر گھومتے رہے، قدرت کے عجائبات دیکھتے رہے، صوفیوں، بزرگوں، دانشوروں اور علماء سے ملاقاتیں کیں۔ بخارا میں حضرت اجل شیرازی سے فیض پایا۔ بغداد پہنچ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی صحبت میں رہے۔ پھر سیستان میں حضرت عہد الدین کرمانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تقریباً 5 سال قندھار، غزنی، بغداد، سیستان، بدخشاں اور یروشلم وغیرہ میں گزارے۔ نیشا پور میں نامور بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار سے ملاقات کی۔ واپسی پر بخارا میں چند روز حضرت شیخ سیف الدین فردوسیہ کی خانقاہ میں گزارے۔ سیاحت کے مراحل طے کر کے وطن واپس اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کچھ دن بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنے مرشد حضرت قطب سے ملنے دلی روانہ ہوئے۔ دلی آ کر آپ لوگوں سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ معلوم کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں خانقاہ واقع تھی۔ جب خانقاہ میں داخل ہوئے اس وقت حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور دربار معرفت میں اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ، جن میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمیم الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت برہان الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمود علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل تصوف شامل تھے۔ بابا فرید وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کو وارفتگی سے دیکھنے لگے۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر بابا فرید کو دیکھا اور دوبارہ درس میں مشغول ہو گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ خیال بجلی بن کر گرا کہ شیخ نے شاید انہیں پہچانا نہیں۔ اس خیال نے ذہن کو تہہ و بالا کر دیا، غم کی لہر نے ارد گرد سے بے نیاز کر دیا۔
درس ختم ہوا تو حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے فرمایا، فرید سب کام مکمل کر کے آئے ہو؟ یہ سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیخ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے نہ پہچانتے تو میں کہاں جاتا۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو دلی میں غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرایا۔ کچھ عرصے بعد بابا فرید مرشد کی اجازت سے ہانسی چلے گئے، لیکن دلی آتے جاتے رہتے۔ اس کے بعد بابا فرید کی روحانی فیوز و برکات کی منتقلی کا دور شروع ہوا۔ بابا فرید سلوک کے مدارج طے کرتے ہوئے کمال ولایت تک جا پہنچے۔ صرف 30 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت عطا کر دی گئی۔ ہانسی میں آپ ہمہ وقت تبلیغ اسلام اور خدمت خلق میں مصروف رہنے لگے۔ آپ کو دلی سے آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیدار ہوتے ہی دلی روانہ ہو گئے۔ دلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ پیر و مرشد نے وصال سے قبل اپنا خرقہ، عصا، نالین، مصلی اور دیگر تبرکات حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیے اور وصیت کی کہ میرا جانشین فرید الدین مسعود ہوگا، یہ سب تبرکات اسی کو دے دیے جائیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے تیسرے بڑے پیشوا ہیں۔ انہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا کی اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت مرحمت فرمائی تھی۔ آپ کو یہ منفرد اعزاز بھی ملا کہ سلسلہ چشتیہ کے دو روحانی پیشوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیک وقت ہاتھ پکڑ کر تصوف اور سلوک کی منازل طے کرائیں۔ دلی میں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد گرامی کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتے اور صرف نماز کے لیے حجرہ سے باہر تشریف لاتے۔ ایک جمعہ کو حجرہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک درویش باہر کھڑا ہے۔ اس نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، شیخ عالم، ہانسی کے لوگ آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، کرم فرمائیے اور ہانسی کو پھر اپنے قدم مبارک سے مشرف فرمائیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہانسی جانے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس سے دلی کے لوگوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا اور انہوں نے آپ سے دلی ہی میں قیام کرنے کی درخواست کی، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہانسی کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ ہانسی میں ایک مدت تک آپ قیام فرما رہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مسعود سے خوب فائدہ اٹھایا۔ شیخ جمال الدین ہانسوی عرصہ سے واہ مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول تھے۔ جب ہجوم خلق حد درجہ بڑھا تو شیخ جمال الدین ہانسوی کو اپنی سند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجودھن یعنی کہ پاک پتن کی طرف چل پڑے۔ پنجاب کا یہ علاقہ مدت سے باران رحمت کا منتظر تھا۔ ہانسی سے روانگی کے بعد بابا فرید پہلے فرید کوٹ پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہوئی، جو اس وقت نوجوان تھے اور بعد میں آپ کے مرید خاص اور خلیفہ بنے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پہلے کھتوال پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن خلقت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت طرف سے ٹوٹی پڑتی تھی۔ آپ طبعاً تنہائی پسند تھے۔ جب ہجوم خلق سے بیزار ہو گئے تو ایک روز والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر کھتوال سے چل پڑے۔ پھرتے پھراتے ایک غیر معروف قصبہ اجودھن میں پہنچے۔ اجودھن ان دنوں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا۔ قصبہ کے اطراف میں دور تک چند بستیاں تھیں۔ آپ نے دارالحکومت یا کسی بڑے شہر کی بجائے اس سنسان، بے آباد اور پسماندہ علاقے اجودھن کو اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ اجودھن سے باہر مغرب کی سمت ایک درخت کے نیچے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مصلی بچھا دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک گوالن کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ آپ کی شفقت سے بہت متاثر ہونے لگی۔ ایک روز وہ بڑی پریشانی میں آئی اور اپنے حالات بیان کرنے لگی۔ بابا جی، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جوگی آ کر ٹھہرا ہے، اس کے شاگرد مجھ سے دودھ لیتے ہیں لیکن قیمت نہیں دیتے۔ میں غریب ہوں، بڑا گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ جوگی مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر میں انہیں دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے مویشی مر جائیں گے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم صبر سے کام لو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ضروری ہوا تو ہم انہیں سمجھا بھی دیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ چند جوگی اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھی ہے۔ گوالن گھبرا کر اٹھنے لگی، لیکن بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے سے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور جوگیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس عورت کو آج میں نے یہیں بٹھا لیا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ آپ کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ جوگی وہیں بیٹھ گئے۔ یہ جوگی بہت دیر تک اپنے ڈیرے پر نہیں پہنچے تو ان کا گرو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور وہیں آ پہنچا۔ یہ دیکھ کر غصہ ہوا کہ اس کے چیلے کسی اور بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس کے بلانے پر بھی اس کے چیلے وہاں سے نہیں اٹھے تو اسے مزید غصہ آیا۔ اب وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی منتر پڑھنے لگا، لیکن اس کا ہر منتر بیکار جا رہا تھا۔ جب اس کے تمام منتر بیکار ہو گئے تو اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو، ورنہ یہ زندگی بھر یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تم جوگی ہو، کیوں لوگوں کو ناحق پریشان کرتے ہو؟ اب میں دو باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو یا پھر اس شہر سے دور چلے جاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جیسے ہی الفاظ ادا ہوئے، تمام چیلوں کے جیسے ہوش آ گیا۔ گرو سمیت سب نے معافی طلب کی۔ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن وعدے کے مطابق اجودھن سے کوچ کر گئے۔ اس واقعے کا ایسا چرچا ہوا کہ اجودھن کے لوگ جو ان جوگیوں سے پریشان تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ روز کوشش سے اجودھن یعنی پاک پتن میں دین اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی تو بعض کوتاہ نہ اندیش محض حسد و بغض کی وجہ سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے لگے۔ ان مخالفوں میں اجودھن کا قاضی پیش تھا، جس نے پہلے تو حکومت کے کارندوں کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ستانے پر اکسایا۔ ادھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ مخالفوں کی حرکات سے اپنا دل میلا نہ کرتے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اس شان بے اعتنائی سے قاضی کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور اس نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ملتان کے علماء کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، مگر علماء ملتان نے آپ کے خلاف کی جانے والی ہر بات کو رد کر دیا اور قاضی کو کہا کہ تم ایک ایسے درویش کا نام لے رہے ہو جو کہ از خود علوم شریعت کا عالم ہے۔ قاضی کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک شخص کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز دھار چھرا چھپا کر آپ کے آستانے پر پہنچا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عبادت میں مشغول تھے۔ صرف آپ کے ایک مرید خواجہ نظام الدین آپ کے پاس موجود تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی پر بیٹھے ہوئے چہرہ پھیرے بغیر دریافت فرمایا، یہاں کوئی موجود ہے؟ خواجہ نظام الدین نے جواب دیا، آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں ایک شخص کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے ہے۔ خواجہ نظام الدین نے اس بات میں جواب دیا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کی کمر کے ساتھ چھرا بندھا ہے اور یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے۔ یہ سن کر شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اب قاضی نے ایک پٹواری کو اکسایا جس نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں کو ناحق ستانا شروع کیا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو صاحبزادوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور اپنا عصا زور سے زمین پر پٹکا اور فرمایا، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اسی وقت ظالم پٹواری کے پیٹ میں درد اٹھا۔ اسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں پر اپنی زیادتیاں یاد آئیں۔ اس نے لوگوں سے کہا، مجھے بابا فرید کی خدمت میں لے چلو۔ رفتہ رفتہ آپ کے دشمن اور حاسد غائب و خاکسار ہو کر بیٹھ گئے۔ بابا فرید کی زبان میں بہت مٹھاس تھی۔ انہوں نے اپنی زبان کی مٹھاس اور اپنی سادگی سے یہاں کے باشندوں پر بہت مثبت اثرات ڈالے اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ اخلاق کریمانہ اور اوصاف حمیدہ میں ایسی قوت بنہا ہے جس سے پتھروں کو موم کیا جا سکتا ہے۔ اجودھن کی آبادی تو پھر گوشت پوش کے انسانوں پر مشتمل تھی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کا ایسا نمونہ تھے کہ آپ کا مخالف بھی اعتراف کے بغیر نہ رہتا تھا۔ جو آپ سے ایک بار مل لیتا، آپ کی نرم گفتاری کا عاشق ہو کر آپ کے پاس سے اٹھتا۔ آپ جب اجودھن میں تشریف لائے تھے، ابتدا میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے نہایت تنگی کے ساتھ گزارا کیا، لیکن آپ کے حسن اخلاق نے کئی
اہل ثروت کو بھی آپ کا مطیع بنا دیا۔ خانقاہ آنے والوں کے لیے لنگر جاری ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اجودھن یعنی کہ پاک پتن میں رشت و ہدایت کی وہ شمع روشن کی جس نے پورے جنوبی پنجاب اور برصغیر کو منور کر دیا۔ اسلام کے پیغام، امن و محبت کو عام کرنے اور اس علاقے میں دین کے سلسلہ رشت و ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا اثر نے جہاں گم کردہ راہوں کو دین کے دامن سے وابستہ کیا، وہیں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دین مبین کی داعی بنی۔ اسی شمع کی کرنوں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، قطب جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام الحق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ منتخب الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے فیض یافتہ مشائخ اور بزرگوں نے دلی، کلیر، سیالکوٹ، دکن، غرض، برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں ہمہ جہت اور طریق ساز کردار ادا کیا۔ دی پریچنگ آف اسلام کا مصنف پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ لکھتا ہے، پنجاب کے مغربی صوبوں کے باشندوں نے خواجہ بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم و تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کیا۔ 16 قوموں نے آپ کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تاریخ مشائخ چشت کے مؤلف پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی عظمت اور کردار کی بلندی سے سلسلہ چشتیہ کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ ان کے دور میں سلسلہ چشتیہ کے اثرات کا دائرہ وسیع تر ہوا۔ ان کے نظام اصلاح و تربیت نے ایک مستقل شکل اختیار کی اور مریدین کا ایک ایسا طبقہ تیار ہوا جس نے ملک کے گوشے گوشے میں سلسلہ چشتیہ کی خانقاہیں قائم کر دیں۔ ہر انسان کو جو اس دنیا میں آتا ہے مقرر وقت کے بعد اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اس نظام فطرت کے تحت ضعیف العمری میں کچھ عرصہ علالت کے بعد آپ اپنے محبوب خداوندی سے جا ملے۔ اس نظام فطرت کے تحت ضعیف العمری میں کچھ عرصہ علالت کے بعد آپ اپنے محبوب خداوند تعالیٰ سے جا ملے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کا سن وفات 1266 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال 5 محرم الحرام کو پاک وطن میں روایتی ادب و احترام سے منایا جاتا ہے۔